اپنی بھی ایک پراپرٹی ہے. ایک تو اس کی اپنی بھی ایک پراپرٹی ہے. ایک تو اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ ٹی بی یا ٹی بی سے متعلقہ جو ڈیزیزز ہیں بے شمار کمپلیکیشن ہے جس میں نے اکثر ذکر کیا اس پہ یہ کام کرے گی. لیکن ٹیوبر کلوننگ اپنے بھی بڑے فیچر رکھتی ہے ایز اے میڈیسن. ہم اس کو مختلف جگہ پہ یوز کریں گے. ہم ایز اے اس کو انٹرپلنٹ یوز کریں گے. ہم ایز اے اس کو ڈیزیز یوز کریں گے. ہم اس کو ایز اے کمپلیکیشن آف دی ڈیزیز یوز کریں گے. اور ہم اس کو اس کی اپنے جو فیچر ہیں ٹیوبرکلوزن کے دوران جو فیچر ملے ہیں اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جو وہ اگر اس بڑے سورس کو سمجھ جاتا ہے تو ون تھرڈ آف دی ڈیزیز جو دنیا کی ہے اس کو سمجھ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے خود بھی بہت عرصہ پہلے 25-30 سال پہلے اس پہ لکھا تھا کہ دنیا کا ون تھرڈ ڈیزیز جو ہے وہ ٹیوبرکلوزن کی وجہ سے ہیں. لیکن لیٹسٹلی WHO نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی ریسرچ ان کی جو ان کے پاس رپورٹس ہیں آل اوور ورلڈ مجھے کہتے ہیں کہ ون تھرڈ آبادی جو ہے وہ لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس سے ایکسپوز ہے. جب لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس سے ون تھرڈ آف پاپولیشن آف دی ورلڈ ایکسپوز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ٹیوبرکلوسس کے جراثیم ہوں گے جس کے اندر ٹی کی جراثیم ہوں گے اس پہ آپ کی کوئی دوائی کام نہیں کرے گی. اس پہ آپ کی کوئی دوائی کام نہیں کرے گی چاہے آپ نے جتنی مرضی ویل سلیکشن کی ہو. تو اس لیے اس پہ جب تک آپ ٹیوبرکلوزن ایز اے انٹرپلنٹ ریمیڈی کے یا آبسٹرکشن ریموو کریں گے نہیں یوز کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کا سارا نالج جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں وہ ایک طرف رہ جائے گا. اور اگر آپ اس کو مس کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ سارا آپ کی آپ دیکھیں ون تھرڈ پاپولیشن جو ہے ورلڈ کی میرے خیال میں تو 3 ارب سے زیادہ 3 ارب کے قریب بنتی ہے. تو 3 ارب آبادی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور مالج جو ہوتا ہے ایک طبیب جو ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی حالات حاضرہ پہ نظر نہ ہو اس پہ اس کی نفس پہ اس کا ہاتھ نہ ہو تو وہ طبیب نہیں ہوتا. وہ مالج نہیں ہوتا. وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. اس کا کام یہ ہے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنا اکارڈنگ ٹو سچویشن. اگر سچویشن کو وہ ہینڈل نہیں کرتا زمانے کی کیا کیا پرابلم ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں 3-4 مسائل تو اتنے ہیں جس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. 3-4 مسائل ایسے ہیں جن کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. مثلاً دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ویکسینیشن کا. 95% سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹڈ ہیں اور جس کو ویکسین لگی ہو اس پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی. جب تک ویکسین کو آپ اینٹی ڈوٹ نہیں کرتے یا اس کے مابعد اثرات کو آپ ظاہر نہیں کرتے. اینٹی ڈوٹس مین میں لفظ مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے مابعد اثرات کو اس کے سائڈ افیکٹس کو آپ پتہ نہیں کرتے. اور ویکسین جب تک باڈی میں ایکٹیولی پڑی ہے تو آپ کی کوئی دوائی کام نہیں کرتی. اس کے لیے صرف میں نہیں کہتا ہوں. اس کے لیے گورکھ نے آج سے 100 سال پہلے جو کتاب لکھی ہے اس کو اگر آپ ٹیوبرکلوزن کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھا. اور ریلیشن شپ کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں. تو میری تو عادت ہے کہ میں دوائی کی سول کو سمجھتا ہوں اس کی موڈلٹی کو کوشش کرتا ہوں سمجھ جاؤں اور پھر ریلیشن شپ اس کا دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق ہے دوسری دوائی سے تعلق. دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپوز جو ہم لوگ ہیں وہ بیسکلی ہم اس سے ویکسین سے. تو جب تک اور گورکھ نے یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کی ٹیوبرکلوزن بھی کام نہیں کرے گی جب تک آپ اینٹی ویکسینیشن نہیں کریں گے. مثلا اس نے کہا کہ تھوجا کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کی ٹیوبرکلوزن کام کرے گی. تو اتنی بڑی آبادی ٹی بی تو 1/3 ہے. ویکسینیشن تو آل اوور ورلڈ ہر کوئی شاذ و نادر بندہ بچا ہوگا
8-9 ارب آبادی کے جس کو ویکسینیشن، اس کا مطلب ہم بہت ساری بیسک رکائیوں کو ہم بولتے ہیں. اور ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس پوجا موجود ہے، ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس ویکسینیم موجود ہے، ہمارے پاس سلیشیا ہے، ہمارے پاس لیڈم ہے، پھر ہمارے پاس کورونا ویکسین پوٹنٹائز ہم نے کی ہے، پھر ہمارے پاس MMR ہے، ہمارے پاس TB کی ویکسین BCG ہے. تو یہ سارے وہ ویپن ہیں، ملنڈرینم ہے، یہ وہ سارے ویپن ہیں کہ جس کو ہمیں استعمال کر کے ہم بے شمار لوگوں کی جب ریسٹرکشن ریموو کریں گے. بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ یار مجھے جب سے ویکسین لگی ہے میری طبیعت ہی نہیں سیٹ ہو رہی، میری طبیعت ہی سیٹ نہیں ہو رہی. تو آپ کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم، حالانکہ یہ دیکھنے میں یار پوجا میں پہلے دوں گا تو اس کو تو کینسر ہے ٹھیک ہو جائے گا. بھائی بیس ہی خراب ہو گئی ہے جب آپ کسی چیز کو درست انڈیکیشن نہیں کریں. ہنی من یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتا ہے، آپ کے پاس جو مریض آتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر کے آیا، کس کس ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے چلا ہوگا، کسی ڈاکٹر کے پاس، ایلوپیتھی کے پاس، کچھ سیلف میڈیکیشن کے پاس. آپ نے اس وقت کی حالت اس کی نہیں دیکھنی، آپ نے اس سے پہلے جب وہ پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اس کا حالت کو آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے کیا تھا تو بات کیا ہے. اب بہت ساری ڈیزیز کو میڈیکیشن سے ہم بگاڑ دیتے ہیں، بہت ساری ڈیزیز کو میڈیکیشن سے بگاڑ دیتے ہیں. لہذا کسی بھی کرونک ڈیزیز کا علاج کرنا یا ایکوٹ بھی آپ کے پاس کوئی مریض پہنچتا ہے تو پہلے سے لی ہوئی دوائیوں کو ہم اینٹی ڈوٹ کریں، تب جا کے آپ کی کوئی دوائی کام